چوتھی جو بات یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ مین آر موٹیویٹڈ وین دے فیل نیڈیڈ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مین کو موٹیویٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ انہیں ثابت کریں کہ تمہاری ضرورت ہے. اگر تانے دے دے کہ آپ نے انہیں یہ ثابت کر دی کہ تم ورتھ لیس ہو اور آپ اپنے رویے سے ثابت ہی نہیں کر رہے کہ تمہاری ضرورت ہے گھر میں, تو وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوگا, وہ جو ہے ٹوٹ جائے گا, جیسے وہ ربڑ بینڈ والی مثال ہے. کیونکہ دیٹس ہاؤ مین آر. یہ آپ بھی اکنالج کریں گے اور سائیکلوجیکلی بھی پروون ہے. کئی احادیث دیکھیں, اللہ نے قوام کیوں بنایا؟ قوام کا کام کیا ہے؟ قائم کرنے والا. قوام کو یہ پسند ہے کہ مجھ پہ ڈپینڈنسی کی جائے. اگر آپ اسے شو کریں گے کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے, تو پھر وہ نہیں چل سکے گا. پھر تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بات ہے نا کہ توڑ دیا, یا اس کا وہ جو پوائنٹ تھا الاسٹیسٹی والا وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے مین کو موٹیویٹ کرنا ہے تو آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی ضرورت ہے اور یو ڈیپینڈ آن دیم. چاہے اس کو فیک کرنا ہے کر لیں, لیکن یہ کہ مین ول ڈیفینیٹلی فیل موٹیویٹڈ. وومین آر موٹیویٹڈ وین دے فیل چیرشڈ. بہت فرق ہے. مین کیسے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں بتائیں یو آر نیڈیڈ. وومین کیسے موٹیویٹ ہوتی ہیں کہ آپ انہیں چیرش کریں, تعریفیں کریں, آپ ان کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے, اور یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے. اس لیول پہ آتا ہے چیرش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 کیسز میں جو ہے جھوٹ بولے جا سکے. حدیث کا کانٹیکسٹ ہے. ایک یہ کہ تعریف کرنے کے لیے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں یہ میں حدیث اس لیے سنائی ہے کہ اس لیول پہ چیرش کرنا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کو القابات سے بلاتے تھے. حضرت عائشہ کا لقب رکھا ہوا تھا اللہ کے, عائش غالباً, عائش. تو محبت سے بلانا, القابات دینا, چیرش کرنا, نارمل رہنا, اس طرح سے ظاہر ہے ویوز کی طرح نہ ہونا, بلکہ جو آپ کی نیچر ہے کمپوزڈ. وومین بھی کمپوزڈ ہوتی ہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ ذرا فرق ہے, نیچر میں تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ بات ضروری ہے. مین نیڈ اے کائنڈ آف لو, یہ بھی بڑا ضروری ایک فرق ہے. دیکھیں وومین اور مین دونوں کو لو چاہیے, لیکن مین کو کس طرح کا لو چاہیے وہ سنیں. مین نیڈ اے کائنڈ آف لو دیٹ از نمبر 1 ٹرسٹنگ, ایکسیپٹنگ اینڈ اپریشیٹیو. یہ سائیکالوجسٹ کی بات بتا رہا ہوں. نمبر 1 انہیں پسند ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کیا جائے, لیکن یہ کہ میل اپنے ایکشن سے بھی ثابت کرے کہ وہ ٹرسٹ وردی. صرف یہ نہیں کہ ایکشنز اس کے زیرو ہیں, کرنا اس نے کچھ نہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرے کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جائے گا, وہ تو پھر بیلنس ڈسٹرب ہو گیا نا. آپ نے بھی تو کچھ بیلنس اسٹیبلش کرنا ہے نا. تو میلز کو پسند ہے وہ والی محبت جس میں ٹرسٹ شامل ہو, کہ یو آر ٹرسٹنگ می, کہ میں ایک بات کر رہا ہوں تو ٹرسٹ ہے بیگم کو. نمبر 2 ایکسیپٹنگ, جو وہ ہے اس کے بارے میں ایکسیپٹیبلٹی, لیکن یہ کہ ریش نہ ہو, را نہ ہو. ایکسیپٹیبلٹی سے مراد ہے کہ میں بزی ہوں, وومن ایکسیپٹ, میری وائف ایکسیپٹ کر رہی. میں تھکا ہارا آیا ہوں, ٹھیک ہے نا, وومن میری وائف ایکسیپٹ کر رہی ہے. مرد کو خوشی ہوتی ہے, اس طرح کی محبت پسند ہے مرد کو, سیدھی سی بات ہے. تو تیسری چیز یہ کہ اپریشیٹیو, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جارڈن پیٹرسن ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ہارورڈ کے گریجویٹ ہے, وہ بھی اچھے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں ان کے. تو وہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو ڈپریشن کے کیسز آتے ہیں وہ میلز کے آتے ہیں, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے. امریکن سوسائٹی کی بات کریں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, تو وہ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہے میلز کو مین شکایت کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دے آر انڈر اپریشیٹڈ. جو میلز ہیں وہ بہت انڈر اپریشیٹڈ ہیں. تو اس کی خیر وہ ایک پوری ڈیٹیل دیتے ہیں کیسے اسٹڈیز میں بھی انڈر اپریشیٹ, یعنی میل سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بہت سپر ڈپر اسٹرانگ ہے, اس کو اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. میل کو وہ والا لو پسند ہے جس میں ٹرسٹ ہو, ایکسیپٹیبلٹی ہو اور اپریسیشن ہو. اب وومین نیڈ اے کائنڈ آف لو دیٹ از نمبر 1 کیئرنگ, بہت ضروری پوائنٹ ہے. لو لینگویج جو وومین کو پسند ہوتی ہے وہ فزیکل ٹچ اور کیئر کی ہوتی ہے, اور اس کو موویز میں بھی وہ پھر دکھاتے ہیں اسی طرح. ظاہر ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ ریسرچز ایویں بوگس ہیں, تو پھر پوری موویز دیکھ لیں آپ, وہ کیا اس میں دکھا رہے ہیں. وومین کو کیئر چاہیے. نمبر 1 کیئرنگ. نمبر 2 انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں وہاں پر تھا ایکسیپٹنگ, یہاں پر کیا ہے انڈرسٹینڈنگ. ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو لیبل نہ کرنا. ہم لیبل کر دیتے ہیں نا کہ اس کا تو غصہ ہی بہت ہے, یہ کیا لیبلنگ ہے, اس کا تو غصہ, یہ کبھی غصہ ٹھیک نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ
انہیں یہی کہتے رہیں گے غصہ بہت ہے غصہ بہت ہے, کبھی ٹھیک نہیں ہونا. دیکھیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں ایسی باتیں ملتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت محبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک بار دوسری وائف کی طرف سے کچھ ڈشز آئیں, حضرت عائشہ کو تھوڑا سا غصہ ہوا. ظاہر ہے یہ نیچرل ایک جیلسی ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے جو ہے ہاتھ مارا, غالباً یہی کانٹیکسٹ ہے, وہ گر گئیں, ڈشز گر گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت کمپوزر کے ساتھ مسکرا کر کہا کہ تمہاری امی کو, والدہ کو غیرت آ گئی. دیٹ واز ہز رسپانس, بس. اور بعد میں بات ڈائلیوٹ ہو گئی. وہاں پر ایشو بہت کھڑا ہو سکتا تھا, اللہ معاف کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں, لیکن کوئی عام مرد ہوتا تو بہت سا ایشو کھڑا ہو سکتا تھا. تو اس لیے ایکسیپٹنگ کہ ہو دے آر, جیسے میں نے اوپر جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ ڈفرینس ہے, بہت ڈفرینس ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا اور لیبل نہ کرنا, یہ ہے لو کی ایک شکل جو وومن کو بہت زیادہ پسند ہے. تیسری بات, رسپیکٹفل. یقین کریں 80% نہیں تو کہہ لیں 6 آؤٹ آف 10 جو شکایات ہیں, جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یو میٹر, اس میں باقاعدہ ڈیٹا ہم لکھتے ہیں, فارم دیتے ہیں, اس میں بتاتے ہیں آپ کو کمپلینٹ کیا ہے, اس کا ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے, ہمارے پاس وہ ڈیٹا آتا ہے, اس ڈیٹا کی بیسس پہ ہم ٹاکس ڈیزائن کرتے ہیں. تو اس ڈیٹا کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یقین کریں جو میرے پاس موجود ہے, 6 آؤٹ آف 10 کی شکایت یہ کہ یہ میری رسپیکٹ نہیں کرتے خواتین کی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یا میلز کے بارے میں, کہ یہ ڈس رسپیکٹفل ہے, میرے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ کی جو دوستیں تھیں ایون انہیں بھی گوشت بھجواتے. دوستوں کی بات کر رہا ہوں, ریلیٹیوز تو بات کی بات ہے. اپریشیٹو تھے, ایکنالج کرتے تھے, رسپیکٹ کرتے تھے. تو یہ ایک شکایت بڑی ضروری ہے ان کی, کیوں؟ کیونکہ ان کے لو لینگویج میں رسپیکٹ بہت جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیں کہ کیئرنگ, انڈرسٹینڈنگ اور رسپیکٹنگ, رسپیکٹفل. دیکھیں اب وہ ٹائمز نہیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے ٹائمز ہوتے تھے, کھڑے کھڑے بےزتی کر دی, کھڑے کھڑے انسلٹ کر دی, سمجھا کچھ نہیں, اوپینین ہی کچھ نہیں لیا. یہی ہے نا, پرانے کلچر میں چلے جائیں یہی ہے. یہ نہیں ہے, یہ کلچر اسلامک کلچر نہیں ہے. آپ جتنی مرضی دلیلیں دے لیں, حدیث سے نہیں ثابت ہو رہا یہ والا کلچر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, ایک تھالی میں کھانا کھاتے تھے. بہت سی باتیں ہیں جو میں یہاں بیان کر سکتا ہوں, شاید لوگوں سے ہضم نہ ہو, لیکن یہ کہ کلچرل چیزوں کو نہیں پریفرنس دینی چاہیے اوور دا اسلامک تھنگز جو اسلام نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں. وائف کا اوپینین بالکل میٹر کرتا ہے, اسپیشلی ان ہوم, جو گھر سے متعلق جو ہے وہ روایات ہیں, گھر سے متعلق جو معاملات ہیں, بالکل میٹر کرتا ہے, اس میں وہ ایکولز ہیں. لیکن ایک مرد کو ایک درجہ فضیلت ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, وہ پھر بہت سی سائنس ہے کہ مرد کو ایک درجہ فضیلت بالکل ہے, اور مرد ولی بھی ہے, چاہے بات ہضم ہو یا نہ ہو کسی سے, لیکن یہی بات درست ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ریلیشن شپس چلتے ہیں. لیکن اگر اسے ایک درجہ اوپر ہے تو اس کو وہ مس یوز کرے گا تو وہ ظالم ہے. جیسے ایک گھر کا لیڈر ہے, وہ اچھا لیڈر ہی نہیں تو اس کا حساب تو پھر کڑک ہوگا. تو یہ بات ہے اصل میں کہ سمجھ لیں کہ مین کو لو چاہیے ٹرسٹنگ, ایکسیپٹنگ, اپریشیٹو. وومن کو لو چاہیے کیئرنگ, انڈرسٹینڈنگ اور رسپیکٹفل. اگر ہم اسی چیز کو مد نظر رکھیں اور انڈرسٹینڈنگ انہیں شو کریں تو آپ دیکھیں گے بہت سے حالات نارمل ہو جائیں گے اور معاملات وہاں تک پہنچیں گے نہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت حکمت کی باتیں ہیں. یہ سائیکالوجسٹ تو آپ کر رہے ہیں, لیکن سیرت سے یہ باتیں کب سے ثابت ہیں, اور قرآن اور حدیث سے باتیں بالکل ثابت ہیں. اب بات آئی کہ چلیں یہ تو ہو گیا نا کہ مین اور وومن دونوں کو ایک دوسرے کے ڈفرینسز سمجھنے چاہیے. اس سے پہلے وہ شادی کریں, انہیں پتہ تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہم سب کی بہنیں تو ہیں نا, کیا ہم ان میں ڈفرینسز نہیں ہیں دیکھتے؟ وہاں ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ بہنوں کو نوٹ کرو, اور بہنوں کو چاہیے بھائیوں کو نوٹ کرو. کیا آپ نہیں دیکھ رہے بھائی کیسے ہوتے ہیں, بہنیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو یہی انڈرسٹینڈنگ آگے لے کر آئیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہے اصل میں بات.